صبیکہ محمود تلاوت کرو. وہیں مائکرو فون لے کے. مائکرو فون کہاں ہے؟ کھڑی ہو جاؤ. چلو ٹھیک ہے مل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اچھا روشانہ طاہر ترجمہ. ڈینش میں ترجمہ ہونا چاہیے، اردو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ. میں پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. جزاک اللہ. پھر ساخرہ طاہر حدیث. اللہم صلی علی محمد. قریب کرو مائکرو فون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا عزا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریتا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم سقط. شمائلہ خان ترجمہ.
شمائلہ کہ شائلہ؟ اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اظہار بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت منہاج نبوت قائم ہوگی، یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا ونیز احمد ونیزہ تقریر کرنی ہے؟ ونیسا کہ ونیزہ؟ ونیسا۔ چلو السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مشہور نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اور مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، دیانتدار، شریف، عقل مند اور امیر تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت اسلام کے لیے وقف کر دی اور بہت سارے مسلمان غلاموں کو بھی آزاد کروایا۔ آپ ہر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس دنیا میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا احسان اللہ چکائے گا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، لیکن خدا نے کیسا آپ کا دل پھیرا کہ آپ جو گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، جب ان کے پاس پہنچے تو اسلام قبول کرنے کی نیت سے۔ آپ بہت بہادر تھے اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت ہمت اور حوصلہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل حق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال رہا اور اس دور میں اسلام نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ آپ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھرتے اور دیکھتے کہ کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا درجہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہیں۔ پیارے حضور، میری پیاری ساتھیوں، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ عرب کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور آپ اسلام کے راہ میں ہر وقت اپنا مال خرچ کرنے پر تیار رہتے۔ آپ بہت نرم دل اور باحیا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کو ذو نورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے سچے عاشق تھے اور آپ کی شہادت بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ بچوں میں سے سب سے پہلی آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور پھر ان کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس طرح رہتا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے تینوں خلفاء کی بھی پوری اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کی شہادت نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہوئی۔ پیارے حضور، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے پیارے خلفائے راشدین کی پاک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، نظم علیشا، لوینا، مبشرہ، انیکا، مسیل، زارا، آ جاؤ۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، نہ کیوں جان و دل ہو اسی پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ نہ ہوگا کبھی اپنا اخلاص کم، بڑھے گا اسی سے ہمارا قدم۔ خلافت کا جب تک رہے گا قیام، نہ کمزور ہوگا ہمارا نظام۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ خلافت کا جس کو نہیں احترام، زمانے میں ہوگا نہ وہ شاد کام۔ تمنا اس سے ہے اپنی جوان، ہے آسان اس سے ہر ایک امتحان۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ 10 تو بیٹھ جاؤ۔ اچھا، باسما چیما، بیسما یا باسما؟ بسما کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلافت کے متعلق رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول، خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ دوسرے، ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا ہے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جماعت ختم ہو جائے گی، اور خود جماعت کے کچھ بدقسمت مرتد ہونے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسرے مرتبہ اپنی زبردست ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ اے عزیزو، جبکہ بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ 2 قدرتیں دکھاتا ہے تاکہ وہ مخالفوں کی چھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، اب ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو ختم کر دے، اس لیے
तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास बयान की दुखी मत हो और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना ज़रूरी है और इसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए है और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं ना जाऊं। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो फिर खुदा इस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, जैसा कि खुदा का बरहीन अहमदिया में वादा है। और वो वादा मेरी साथ की निस्बत नहीं है बल्कि तुम्हारी निस्बत वादा है, जैसे कि खुदा फरमाता है कि मैं इस जमात को जो तेरे मानने वाले हैं क़यामत तक दूसरों पर गलबा दूंगा। मेरे प्यारे हजूर और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमें अपने जाने के बाद आने वाली ऐसी कुदरत सानिया यानी निज़ाम खिलाफत की खुशखबरी दे रहे हैं जो हमें और हमारी नस्लों को ता क़यामत राह रास्त पे रखेगी और हमें हमेशा हमारे मुखालफीन पे गालिब रखेगी। इसलिए निज़ाम खिलाफत से जुड़े रहने, खलीफा वक्त से मोहब्बत और इनकी अताअत में ही हमारी कामयाबी और भलाई है। जज़ाकल्लाह। तो नाम बासमा को यहाँ लिख के बैसमा बना दिया है या लिखा ही इसी तरह हुआ था? चलो खैर। आमना सैयद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। मेरा नाम अमन सैयद है और मेरे वालिद का नाम सैयद नवीर रहमान साहिब है। आज मैं आपके सामने खुलफाए मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कुदरत सानिया के पहले मस्जिद हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इश्क़ कुरान, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ मसीह मौद अलैहिस्सलाम में डूबे हुए थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपने दीन हक की खिदमत के लिए मुझे कोई साथी दे। और खुदा ताला ने हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया, यानी आप इनकी दुआओं का नतीजा हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत की। आप हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जमात के पहले खलीफा बने। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर आपके बारे में फ़रमाया, क्या ही अच्छा होता अगर उम्मत में से हर एक नूरुद्दीन होता है। ये तब भी होता है अगर हर दिल नूरी यकीन से भरा होता। ऐ खुदा, मैं तुझे हाज़िर नाज़िर जान कर तुझसे सच्चे दिल से ये अहद करता हूँ कि अगर सारी जमात अहमदियत से फिर जाए तब भी वह पैगाम जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़रिए तूने नाज़िल फरमाया है, मैं उसको दुनिया के कोने कोने में फैलाऊँगा। कहाँ से चली गई? कहाँ से छलांग मार ली तुमने? नूरुद्दीन पैदा हो, अब क्या है? अब खलीफा सानी के बारे में बता रही? तो फिर पहले नाम लो ना। खलीफा सानी ने कहा, पहले नूरुद्दीन से एकदम तुम बग़ैर नाम लिए इधर चली गई है, तो खलीफा सानी के अल्फाज हैं। तो फिर रुकना चाहिए था ना इसको। अच्छा चलो खैर, पढ़ो। ये वादा हमारे दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुदा से उस वक्त किए जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ़ 19 साल थी, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वादा 76 साल तक निभाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला की ख़ास बशरत के तहत 12 जनवरी 1899 को पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जमात ने बेहद तरक्की की और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारी तंजीमें बनाई और तहरीकें शुरू की जो आज तक कामयाबी से काम कर रही हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 8 नवंबर 1965 को हुई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद खलीफतुल मसीह सालिस ने पढ़ाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ نصرت جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنایا گیا. باقی حصہ میری بہن پڑھیں گی. اچھا کون ہے بہن؟ عذاب لال عزا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. جو میری بہن نے ابھی پہلا حصہ پڑھا ہے اس کا دوسرا حصہ میں پڑھوں گی. اچھا پڑھو. محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. یہ پیارے الفاظ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ رحمہ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے پوتے تھے. آپ کی پیدائش پاک بشارت کے تحت ہوئی اور بچپن سے ہی حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رحمہ اللہ کی پرورش فرمائی. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ایک ہی خواہش آپ کے ذہن پر سوار رہتی کہ کسی طرح دین حق کی اشاعت و خدمت میں آپ اپنا حصہ پیش کر سکیں. 18 سال تک خلافت احمدیہ کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے بعد 9 جون 1982 کو وفات پا گئے. آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع نے پڑھائی. آپ رحمہ اللہ کو اپنے والد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ مریم صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے. آپ رحمہ اللہ 10 جون 1982 کو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے. اپریل 1984 میں پاکستان کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی وجہ سے پاکستان میں احمدیوں کا جینا تک مشکل کر دیا گیا اور خلیفہ وقت کو گرفتار تک کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا. لیکن خدا آپ کو اپنی حفاظت میں لندن لے گیا اور یوں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا پوری شان سے پورے ہونے کا آغاز ہو گیا. آپ کے دور میں MTA کا آغاز کیا گیا جس کے ذریعہ لاکھوں کروڑوں لوگ دینی معلومات حاصل کرتے ہیں اور حضور کے خطبات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ رحمہ اللہ کا دور خلافت تقریباً 21 سال پر مشتمل رہا اور 19 اپریل 2003 کو اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے. آپ کی نماز جنازہ 22 اپریل 2003 کو حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پڑھائی. جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز 15 ستمبر 1950 کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد مرحوم اور صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے ہاں ربوہ میں پیدا ہوئے. آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دیا اور جماعت کی بھرپور خدمت میں مشغول ہو گئے. 22 اپریل 2003 کو آپ 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے. آپ نے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا، احباب جماعت سے درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر زور دیں. بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور جماعت احمدیہ کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دوا رہے اور اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ آپ کی سرپرستی میں ترقی کے راستوں پر رواں دوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ حضور. جزاک اللہ. پھر اب کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام. مائکرو فون لے لو. السلام علیکم. ٹھیک ہے نہیں لے لو. ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا ویسے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. آپ نے اس دن کہا تھا کہ کس دن کہا تھا میں نے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سوال کر لو. بیٹھ کے سوال کر لو آرام سے. کس دن میں نے کیا کہا تھا؟ جب آپ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ہم کو ایک نظم آئی تھی، سبحانہ میّر رانی. پھر ہم نے یاد کیا، ہم پڑھ لیں. پڑھ لو. بیٹھے پڑھ لو. چلو چلی جاؤ وہاں.
تم لیڈر ہو ان کی؟ چلیے جو اکٹھی ہو جاؤ ساری ایک جگہ ہی، وہیں کھڑی ہو جو پیچھے کھڑی ہو کے مائکرو فون پکڑ لو دونوں. دوسرا مائکرو فون بھی لے لو. ہاں ہاں چلو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے. جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی. سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی. سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی. تو آ جاؤ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. اور کوئی بات؟ ہاں تم بتاؤ. مائکرو فون دے دو ایک اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. آپ کی اجازت ہو تو میں قصیدہ سناتا ہوں. قصیدہ سنا دوں؟ قصیدہ ہی سناتی رہو گی. چلو 2 شعر پڑھ دو بس. اوکے. یا عین فیض اللہ والعرفانی، یسعی الیک الخلق کالزمانی. یا بحر فضل المنعم المنانی، تہوی الیک الزمر بالکزانی. جزاک اللہ. اس کو بند کرو اس طرح، یا رب صلی علی نبی کا دائم. اس کو خط آخر میں پڑھو، یا رب صلی علی نبی کا دائم. یا رب صلی علی نبی کا دائما فی ہذہ الدنیا و بعث ثانی. ہاں اور بس ہیں کیا؟ وہ سوال ہیں تو کرے سوال، میں پوچھتا رہا ہوں کیا کہنا ہے. ہاں بتاؤ. بیٹھے آرام سے سوال کرو، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. لڑکوں نے بھی بیٹھ کے آرام سے سوال کیے تھے. ہاں میرا سوال تھا کہ آپ نے قرآن کریم کتنی دفعہ آپ نے پڑھ لیا ہے؟ ہاں آپ نے قرآن کریم کتنی دفعہ آپ نے فنش کر لیا؟ بے شمار دفعہ، کبھی گنتی نہیں کی. سال میں 7-8 دفعہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں زیادہ کا. آگے یا 6-7 دفعہ. حضور میرا سوال ہے، آپ کو کیسے لگا جب آپ خلیفہ بنے؟ یہ سوال سارے کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب MTA میں ویڈیو پہ دیکھ لینا. بہت بوجھ ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. بس آدمی بیان نہیں کر سکتا کیسا لگتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. آگے کیا کرتے ہیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں؟ روزانہ میں 1400-1500 خط دیکھتا ہوں، لوگوں کے بھی اور دفتر کے بھی. 600-700 خط لوگوں کو دستخط کر کے بھیج دیتا ہوں. پھر دفتر کی ڈاک، اس کے علاوہ دوسری بھی دیکھتا ہوں، میٹنگیں بھی کرتا ہوں. اس لیے فارغ ہونے کا وقت نہیں ملتا. انیکا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی فرماؤ.
میرا سوال ہے یہ کتنے سال ہونا چاہیے دوپٹہ پہننے کے لیے اسکول میں؟ اسکول میں یہ دیکھو، اگر تو تم چھوٹی سی ہو، دبلی پتلی تمہارے جیسی، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا دوپٹہ پہننے کے. اسکول میں اگر تمہیں دوپٹہ پہننے کی اجازت ہے تو پہن لو 11-12 سال کی عمر میں. لیکن اگر نہیں اجازت تو اسکول کا یونیفارم پہن کے جاؤ، اور جب اسکول سے باہر نکلو تو اسکارف لے لیا کرو یا دوپٹہ لے لیا کرو. تمہارا جو اصل چیز ہے شرم اور حیا. تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے. ٹائٹ جین اور چھوٹا ٹی شرٹ پہن کے اگر تم اسکارف بھی لے لیتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے پورا ڈھکا ہو جسم، اور لمبی قمیض ہونی چاہیے. جب تمہیں ننگے لباس سے شرم نہیں آنی چاہیے، ننگے لباس سے شرم آنی چاہیے، ڈھکے ہوئے لباس سے شرم نہیں آنی چاہیے. اچھا، میں نے دیکھا ہے مسلمان عورتیں یہاں ٹائٹ جین پہنی ہوتی ہے، چھوٹے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اوپر اسکارف لیتی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پردہ تو نہیں ہوتا، وہ تو سارے ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اسکول میں تمہارا یونیفارم ہے، اسکول میں تو تم نہیں کچھ کر سکتی. باہر نکلو تو اسکارف لے لو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تم شرماتی نہیں ہو اسکارف لینے سے یا دوپٹہ لینے سے. ٹھیک، ہاں. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ملیحہ وقاص ہے اور میرا سوال ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے کیا آپ شرارت کرتے تھے؟ ظاہر کرتا ہوں گا، مجھے اب شرارتیں تو یاد نہیں، بہت کرتا ہوں گا. لوگوں کو چھیڑتا چھاڑتا بھی تھا، شرارتیں بھی کرتا تھا، لوگوں شاید لڑائیاں بھی کرتا ہوں گا، لیکن اتنی زیادہ نہیں. صلح زیادہ کراتا تھا اس وقت بھی. جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا، چھوٹے تھے بھی تب بھی کھیلتے تھے، جو لڑکے دو لڑ پڑتے تھے نا تو میں ان میں صلح بھی کرا دیا کرتا تھا. چلو آگے. ملائکہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے ماما کی مدد کرتے ہیں کیا؟ جب آپ چھوٹے؟ اگر کوئی کام کہتی تھی کرتے تھے مدد. کیا ہم تو کہنا منع کرتے تھے، ہمیں تو یہ ہے ہی نہیں کہ نہیں کہنا. نہ کہنا تو ہمیں آیا ہی نہیں بڑوں کو کبھی. جو بڑوں نے کہا کر دو کر دیا، مدد کرتے تھے. بازار سے میں سودا بھی لا دیا کرتا تھا، سامان لے کے آؤ بازار سے میں لے آتا تھا. 10-11 سال کی عمر میں بھی لانا شروع کر دیا تھا. ہاں آگے تم بتاؤ شیزل. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ آپ کا فیوریٹ کلر کوئی پتہ نہیں، سوچا نہیں کبھی. اچھے کلر ہیں، سارے کلر اچھے ہوتے ہیں. اور یہ بتاؤ بیرا. السلام علیکم پیارے حضور. اب نیچے کر لو ہاتھ کھڑے رکھنا تمہیں. جب آپ فری ٹائم ہوتا ہے تب آپ کبھی خود کھانا بناتے ہیں؟ فری ٹائم ہوتا ہی نہیں میرے پاس. ہاں اگر کہیں سیر پہ جاؤں بنانے کا دل چاہتا ہے پر بنانے کو نہیں دیتا، پہلے بنا لیا کرتا تھا. آگے. ہاں عائشہ مظفر. پیارے حضور السلام علیکم. آپ کا من پسند پھول کون سا ہے؟ من پسند پھول گلاب کا پھول. چل آگے. تم نے تو ہاتھ کھڑا کیا ہوا، نیچے کر لو ہاتھ اور بولو. السلام علیکم. السلام علیکم پیارے وعلیکم حضور، السلام. آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ڈش ہر کھانا جو اچھا پکا ہو مجھے اچھا لگتا ہے. مزیدار پکا ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے، ویسے میں سی فوڈ بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے. آگے یہ ماں نور. السلام علیکم. پہلے سوال نہیں کیا تھا؟ نہیں. اچھا چلو. آپ کی فیوریٹ اسپورٹس کون سی ہے؟ وہی سوال جو لڑکوں نے کر لی وہ تم نے کر لی ہے. ساروں کو ایک ہی ہے. فیوریٹ تو آپ کوئی نہیں رہی. میں کھیلا کرتا تھا بچپن میں، جوانی میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام علیشہ مریم چیمہ ہے. میرا سوال تھا یورپین لوگ اسلام سے کیوں نفرت کرتے ہیں اور اللہ کو بلیو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اسلام، جو مسلمان ہیں زیادہ اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا. اس لیے ان کے اندر وہ صحیح اسلام کی تعلیم جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے مسلمانوں میں. اور مسلمان غلط طور پہ بیہیو کرتے ہیں.
اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی بے انصافی نہ کرو، اور مسلمان جو ہیں وہ تو ہر ایک سے بے انصافیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حکومت کے قانون کی پابندی کرو، مسلمان قانون کی پابندی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں اور بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ مسلمان۔ اور پھر لڑائیاں بھی ارتعاشا کرتے ہیں، مسلمان حکومتیں جو ہیں اپنے لوگوں کو مار رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، ہیں ریبل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کو جب دیکھتے ہیں نا دوسرے لوگ، یورپ کے لوگ، تو وہ کہتے ہیں اسلام ہے ہی شدت پسند اور ایسا مذہب جو صرف مار دھاڑ کرنا جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن ہم بتاتے ہیں ان کو کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام اصل میں بڑا پرامن مذہب ہے، بڑا پیسفل مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیم جو ہے، اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، اس لیے اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے نا، اس لیے اس کو ہم کہہ نہیں سکتے شدت پسند ہے۔ اور جب ہم بتاتے ہیں یورپین لوگوں کو کہ صحیح اسلام یہ ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے بتاتا ہوں، مختلف کانفرنس میں بتاتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں یہ اسلام جو اتنا خوبصورت اسلام ہے۔ اسی طرح ہم نے لیفلیٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہتے ہیں یہ اسلام تو پھر شدت پسند نہیں، اس کے خلاف ہم نہیں ہیں، اس کو تو ہم پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اگر تم MTA دیکھو اس میں مختلف پروگرام آتے ہیں، اور وہاں لوگ جو یورپین لوگ ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے یہ تو بڑا اچھا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اصل اسلام جو ہے وہ ہے جو ہم احمدی بتاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسلمان اس ایک زمانے میں بگڑ جائیں گے، اسلام کی تعلیم کو بھول جائیں گے، تب مسیح موعود آئیں گے اور وہ صحیح اسلام کی تعلیم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم احمدی ہو، تم اپنا لوگوں کو بتاؤ کہ وہ اسلام جو تم باقی مسلمانوں میں دیکھتے ہو وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کریم نے اسلام بتایا ہے ہمیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، وہ اسلام تو بڑا پیار اور محبت کا اسلام ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے والے اور اس پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک۔ علیشہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟ احمدی اور غیر احمدی میں یہ فرق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخری ایک زمانہ آئے گا آخرین کا، اس میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر احمدی بھی مانتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نیچے کر لو ہاتھ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان سے آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کسی نے زندہ رہنا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہنا چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو پیارا نبی ہے تو سب سے زیادہ پیارا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ تو زندہ نہیں رہے، وہ تو فوت ہو گئے، تو عیسیٰ کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں تم غلط سمجھے ہو، کسی نے آسمان سے نہیں اترنا، نہ عیسیٰ نے آسمان سے اترنا ہے، اور نہ مہدی کے ساتھ مل کے پھر مسلمانوں کو ہدایت دینی ہے اور عیسائیوں کو قتل کرنا ہے، بلکہ عیسیٰ مسیح اور مہدی ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ہدایت دینی ہے، اور دوسرے مذہبوں کو، عیسائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو دلیل سے، آرگیومنٹ سے ان کو رد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو بتانا ہے کہ تمہاری صحیح تعلیم یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اصل تعلیم یہ ہے، اور پھر ساروں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مسیح موعود اور مہدی موعود جو آنا تھا وہ آ گیا اور امت میں سے آ گیا، اور حدیث بھی یہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں سے ہی آئے گا، بخاری میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میری امت میں سے ہی آئے گا مسیح موعود اور مہدی موعود، ٹھیک ہے۔
لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا، اور مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان کو مانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. غیر احمدی کہتے ہیں نہیں، اس نے تو بھی آسمان سے آنا ہے. بلکہ اب تو یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہ 14ویں صدی تو گزر گئی، جو نشانیاں بتائی تھیں وہ گزر گئیں. پھر یہ نہیں کہ ایک فرمایا تھا کہ آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائی تھیں. قرآن شریف میں بھی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو اس زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں نا، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ہے نا. وہ فرمایا کہ ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ نئی سواریاں آ جائیں گی، کاریں ہوں گی، جہاز ہو گئے، ٹرین ہوگی. پھر ایک بہت بڑی نشانی بتائی تھی مسیح موعود کی آمد کی کہ سورج اور چاند کو اکلپس ہوگا، گرہن لگے گا. ٹھیک ہے، اور رمضان کے مہینے میں لگے گا، اور فلاں فلاں تاریخ کو لگے گا. وہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی. تو اس لیے ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیشگوئی کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنا تھا وہ آ چکا. ٹھیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ آ چکا. ٹھیک، اور ہم نے اس کو مان لیا، اور اب کسی نے اور نے نہیں آنا. دوسرے مسلمان کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تو آسمان سے آنا تھا. یہ فرق ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے، ہم مسیح موعود کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے. ٹھیک، اور ہم یوں نہیں مانتے ہم کہ صرف بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، ہمارے پاس نشانات بھی ہیں. تو تم نشانات کو بھی یاد کرو، دلیلوں کو بھی یاد کرو. ٹھیک، اور پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ایک دن کی روٹین بتا سکتے ہیں؟ آپ اپنی ایک دن کی روٹین بتا سکتے ہیں؟ ایک دن کی؟ ہاں جی بتائی تو تھی پہلے، میں تمہیں ایک دفعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. صبح اٹھتا ہوں نفل پڑھنے کے لیے، پھر نماز کے اور نفل کے درمیان میں وقت ہوتا ہے پھر قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں کچھ تھوڑا سا. پھر اس کے بعد سنتیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھانے چلا جاتا ہوں. پھر آتا ہوں تھوڑی سی ایکسرسائز کرتا ہوں، ایکسرسائز سائیکل پہ اور مشین پہ. پھر قرآن شریف دوبارہ پڑھتا ہوں کافی سا. پھر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب کا تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہوں، تفسیر کا. ٹھیک، پھر تھوڑا دیر سو جاتا ہوں. پھر جاگتا ہوں تو ناشتہ کرتا ہوں. پھر چلا جاتا ہوں دفتر اپنے لندن میں جب ہوتا ہوں. ٹھیک، پھر وہاں جا کے تھوڑی سی کچھ جو کچھ 500-600 خط ہوتے ہیں سائن کر کے لوگوں کو بھیجنے کے لیے، وہ سائن بھی کرتا ہوں. پھر دفتر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مختلف آفیسز جو ہمارے ہیں مرکز کے، ان کے لوگ آتے ہیں، یا بعض کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں ان کے لوگ آتے ہیں، یا بعض ملکوں کے عمرا میٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتا ہوں. 2-3 گھنٹے وہاں گزر جاتے ہیں. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ پڑھتا ہوں. پھر گھر آ کے کھانا کھاتا ہوں تھوڑا سا، اور تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں. پھر اٹھ کے دفتر چلا جاتا ہوں. پھر وہاں جا کے پھر اپنی دفتر کی ڈاک جو ہوتی ہے وہ دیکھتا ہوں. خط آئے ہوتے ہیں مختلف مشنوں سے، مختلف جگہوں سے. ٹھیک ہے، پھر چائے پی کے شام کی عصر کی نماز پڑھ کے پھر دفتر آ جاتا ہوں. پھر لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں. 1-2 گھنٹے پھر گزر جاتے ہیں. کچھ وقت جو ہو جائے تو پھر دوبارہ باہر سے آئے ہوئے ڈاک خط ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر نماز عشاء کی کھانا کھایا، نماز پڑھائی. پھر کوئی ملنے آ گیا کوئی رشتہ دار تو اس سے تھوڑی 5-7 منٹ کے لیے مل لیا. پھر دفتر میں چلا جاتا ہوں. پھر جا کے رات کو ڈاک دیکھتا رہتا ہوں. پھر رات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ کے 11-11:30 اگر ہو گئے تو پھر کچھ تھوڑا سا کتاب پڑھ لی، اخبار پڑھ لیا، دیکھ لیا. تو اس طرح ہی پھر تھوڑی دیر سویا، پھر صبح اٹھ گیا. اسی طرح وقت گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے خطوط بہت سارے آتے ہیں،
لوگوں کے خط بھی آتے ہیں نا، وہ بھی دیکھتا ہوں میں سارے روزانہ. بعض دفعہ کچھ خط ہفتے میں کوئی 7-8 ہزار خط تو سمری بن کے آتے ہیں، اور ویسے 6-7 ہزار خط ویسے آ جاتے ہیں فکس ہیں. تم لوگ بھی خط لکھا کرو، لکھتے ہو کبھی؟ ہیں کبھی جواب آتا ہے؟ کبھی میرے دفتروں سے جواب آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر سے میرے سائن ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکرٹری کے سائن ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں. تو دیکھا کرو، پتہ کیوں نہیں؟ جو تم خط بیٹھتی ہو نیچے نام نہیں لکھا ہوتا میرا؟ کبھی تو میرے خط کا جواب آیا؟ ہاں جی آیا ہے. نیچے میرا نام لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی کہ ایک دفعہ ہوا ہے. کہ کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے؟ نہیں. تو میرا لکھا ہوتا ہے تو میں نے سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس طرح دن گزر جاتا ہے. اور اس کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں، خلیفہ ہونے سے پہلے آپ کہیں جاب کرتے تھے؟ میں تو وقف زندگی تھا، دفتر میں ہی کام کرتا تھا جماعت کے. ٹھیک ہے، خلیفہ ہونے سے پہلے میں انجمن میں تھا نا، پاکستان میں جو ہمارے سینٹر کے دفتر ہیں ان میں تھا، وہاں ناظر اعلیٰ تھا آخر میں. اس سے پہلے میں ناظر تعلیم بھی رہا ہوں، جو تعلیم کے ساتھ جتنے اسکول وغیرہ ہیں یا مسائل ہیں ان کے حل. اس سے پہلے میں تحریک جدید میں وکالت مال میں تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں گھانا میں ہوتا تھا، اسکول میں بھی رہا ہوں اور پروجیکٹ بھی چلاتا رہا ہوں. ہیں تو میں تو وقف زندگی تھا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جماعت کا ہی کام کیا ہے. جو تم وقفے نہ ہو نا، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو جماعت کے کام کرنے چاہیے زیادہ. بس ہاں، نیہا چیمہ لو مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نیہا چیمہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کیوں فرض ہے؟ جو آج ہر ایک پہ تو فرض نہیں ہے. جو حج کا سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں، جن کو سفر کی سہولت ہو، سفر کا خطرہ نہ ہو، ہیں، اور پھر جب حج پہ وہاں جاؤ مکے میں، وہاں بھی کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو خطرہ تھا نا فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے حج نہیں کیا. ٹھیک ہے، مکے میں نہیں جا سکتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ساری سہولتیں اگر ہوں تو اگر زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو تو وہ کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ساری سہولتیں جن کو میسر ہوں، کسی قسم کی روک نہ ہو، ہیں، کرائے کے پیسے بھی ہوں، سفر کی سہولتیں بھی ہوں، خطرہ بھی نہ ہو، تو پھر تم حج کر لو. تو اچھی بات ہے، بڑا ضروری ہے، فرض ہے. لیکن اگر یہ روکے ہوں رستے میں، پھر اگر نہ حج کرو تو کوئی بات نہیں. ٹھیک. ہاں ابیرہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا اس سوال یہ ہے کہ آپ کتنی لینگویج جانتے ہیں؟ ہاں کیا؟ کتنی لینگویج آپ کو آتی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتی. اردو آتی ہے مجھے تو اچھی طرح صرف اردو آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ انگلش آتی ہے. بس انگلش اور اردو آتی ہے. ہاں، باقی کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ جاتا ہوں، عربی کو بھی. آگے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے آپ کے فیوریٹ جانور کون سا ہے؟ کیا جانور؟ سارے جانور ہی اچھے ہوتے ہیں. کیا جانور بتاؤں؟ میں نے کبھی پیٹ پالے. تم نے کو پالا ہوا پیٹ؟ تم نے گھر میں رکھا ہوا کوئی جانور؟ پھر تمہیں کون سا پسند ہے؟ ہیں، تمہیں کون سا پسند ہے جانور؟ ہیں، ڈاگی پسند ہے تو رکھی گھر میں. اگر تم شکار کے لیے شوق میں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے. اگر تم شکار کے لیے رکھنا ہو نا تو پھر ٹھیک ہے، اجازت ہوتی ہے رکھنے کی. اگر شوق حفاظت کے لیے ہیں، اگر اپنے گھر کے پہرے کے لیے رکھنا ہے یا تم نے شکار کے لیے رکھنا ہے تو پھر تو اجازت ہے.
نہیں تو صرف شوق کے لیے صرف ہاتھ پھیرنے کے لیے رکھنا تو پھر کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. اور ہیں کہاں ہے ویڈیو کلپس بنائے تھے تو ہیں؟ ہاں کیا بولا تھا, کیا بتایا, بتاؤ. ہاں بتاؤ. کھڑی ہو جلدی سے کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے ویڈیو کلپ کیا بنایا تھا وہ بتاؤ مجھے. ہاں فیس پلینٹ نہیں کرتے. فیس پلینٹ نہیں کرتے. فیس پینٹ. ہاں پھر اس لیے ہم احمدی بچے فیس پینٹ نہیں کرتے. اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے, بڑے نیک. تم بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. آپ نے فرمایا تھا کہ نماز بہت ضروری ہے. میں نماز پڑھتی ہوں اور آپ اور بھی باقاعدگی سے پڑھوں گی. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کو دے دو مشل کو. السلام علیکم. مشل ہو گیا مشل ہو. مشل جی. پھر عین تو نہیں بیچ میں آتی کیا؟ پھر یہ نام غلط لکھا ہوا ہے تمہارا. یہ تو مشل ہے. ہاں وہ آپ نے خطبے میں کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کو پیاری کہانیاں سنانی چاہیے, تو اب میری امی مجھے نبیوں اور صحابہ کی کہانیاں سناتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھی کرتی ہیں. ہاں یہ نیکا تم نے کیا فرمایا تھا. السلام علیکم پیارے حضور. بھول گئی کیا کہنا تھا. پچھلے سال میں جنمی کے جلسے پہ گئی تھی اور آپ بچوں کے آئے تھے اور پھر آپ نے ہاتھ ہلایا تھا اور میں نے بھی, پھر مجھے آنسو آ گئے تھے. اچھا اب وہ دوبارہ نہ آ جائیں کہیں. اور بس واہ جلدی ایک مائکرو فون ادھر دے دو جلدی سے. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. پیارے حضور, ناصرات بہت خوش ہے کہ آپ ڈنمارک تشریف لائے. اچھا جزاک اللہ, بیٹھ جاؤ. اور کون ہے. ہاں طارق. السلام علیکم پیارے حضور. جب میں 5 سال کی تھی تو میں قادیان گئی تھی. قادیان گئی تھی. کمال, تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا, دوبارہ جاؤ اپنے اماں ابا کو لے کے. قادیان بدل گیا کافی. آپ کتنے سال کی ہو. 8 سال کی. 9 سال کی. 9 سال کی. دوبارہ جاؤ, اتنے 4 سال میں تو بہت بدل گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہاں ریشا تم نے بھی کچھ کہا تھا. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرے کمرے میں آپ کی تصویریں میں ہر روز دیکھتی ہوں. دیکھتی ہو. جی. وہ زیادہ اس کو جہاں تم نماز پڑھتی ہو نا اس طرح نہیں ہونی چاہیے. جب تم کمرے میں نماز پڑھتی ہو جہاں, وہاں تصویر کوئی نہیں ہونی چاہیے. پیچھے ہونی چاہیے تصویر, آگے نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلو بیٹھ جاؤ. اور بس